المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وذرياتك وأهل بيتك يا راحة العاشقين۔ رب ذوالجلال کا شکر احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں درس قرآن کی عظیم محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج کا موضوع معافی مانگنا اور معاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 29 سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ یعنی استغفار کی برکت سے تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ یہ آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ چاہیے تو یہ کہ انسان ہر دن، ہر رات، بلکہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مگر شب برات میں بالخصوص بہت سے غفلت کا شکار لوگ بھی اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں، اس سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور توبہ کرے تو بندے کی یہ لجاجت، بندے کی یہ عاجزی، بندے کی یہ انکساری رب وحدہ لا شریک کو اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ بندے کو بہت سی دنیاوی اور اخروی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس رات میں عاشقوں کی ایک دھن ہوتی ہے نا، کیونکہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے اس رات کو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ رب کائنات اپنی شایان شان آسمان دنیا پر جب تجلی فرماتا ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے وہ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے طلوع آفتاب تک یا طلوع صبح صادق تک رب کائنات یہ مسلسل فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے عزت چاہنے والا میں اسے عزت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، یہ طلوع صبح صادق تک یہ ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی سیکونس میں، اسی ضمن میں بندے اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری کرتے ہوئے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر خشک سالی کا یعنی قحط کا، خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ، یعنی اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر محتاجی کی شکایت کی، حضور سیدی میں محتاج ہو گیا ہوں، غریب مسکین ہوں۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر اپنی
پیداوار کی کمی کی شکایت کی آپ نے، اس کو بھی یہی فرمایا استغفر اللہ سے معافی مانگو۔ تو آپ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، آتاک رجال یشکون الیک انواعا من الحاجۃ فامرتہم کلہم بالاستغفار، کہ لوگوں نے حاضر ہو کر مختلف طرح کی شکایات عرض کیں، مگر آپ نے سب کے لیے ایک ہی حل ارشاد فرمایا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے درج والا آیت مبارکہ تلاوت کی اور سمجھایا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں استغفار کو ان تمام مصیبتوں کا حل بتایا ہے، ان تمام مصیبتوں کا حل بتایا ہے۔ اچھا، توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، اس کا عہد کرنا، یہ توبہ ہے۔ ہماری توبہ کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ شاعر نے کہا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے توبہ توبہ کا ورد جاری ہے، اور دل گناہ کے ذوق سے پر ہے، ہماری ایسی توبہ تو گناہ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سچی توبہ 3 باتیں اس کے لیے ضروری ہیں، سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کا اعتراف کرنا۔ رب ذوالجلال کی عدالت ہے، رب ذوالجلال کا کرم دیکھیں۔ دنیاوی عدالت میں نا کوئی مجرم اگر جرم کا اقرار کرتا ہے تو اسے سزائے موت ہو جاتی ہے یا سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن رب کائنات کے ہاں بڑا کرم ہے، وہ کریم رب ہے، وہ ستار رب ہے، وہ غفور الرحیم رب ہے۔ اس کے ہاں مجرم جب جرم کا اقرار کرتا ہے نا، اس کو جرم کی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ جرم کے اقرار پر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا گناہوں کا اقرار کرنا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ ان گناہوں پر شرمندگی بھی ہو، مولا میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، مولا میں شرمندہ ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ تو اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنا شرمندگی کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ ہو کہ اس توبہ کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ تو یعنی اعمال میں اس کا اثر معلوم ہو، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں زندگی گزار رہے ہوں۔ جن گناہوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، یعنی حقوق اللہ سے ہے نا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، تو ان کی ادائیگی میں سستی کرنا، بدنگاہی کرنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، فحش گانے سننا سنانا، ان سے توبہ کی کیا صورت ہے؟ ان کی سے توبہ کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ اگر عبادت میں کوتاہی ہو تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا بھی واجب ہے۔ مثلا نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا رمضان مبارک کے روزے خدا نخواستہ چھوٹ گئے ہیں، تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا حساب لگا کر، جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کا حساب لگا کر ان کی قضا کی جائے گی۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، تو کیونکہ زکوٰۃ مجھ پر واجب تھی، فرض تھی، تو ان سالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر اس کو ادا اس مرتبہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح حج کی ادائیگی میں اگر حج فرض ہو جانے کی صورت میں نے حج ادا نہیں کیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تو اب کیا ہے کہ اس
کو ادا کرنا جو قضا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر گناہ کا تعلق عبادت میں کوتاہی سے نہ ہو، مثلاً بدنگاہی ہے، شراب نوشی ہے، تو ان پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرنا اور نیکیوں میں مشغول ہو جانا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بعض گناہ پوشیدہ ہوتے ہیں تو ان کی توبہ بھی پوشیدہ ہے، اور بعض گناہ اعلانیہ ہوتے ہیں تو ان کی توبہ بھی اعلانیہ ہے۔ مثلاً داڑھی منڈانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام گناہ ہے، حرام کام ہے، اور یہ اعلانیہ گناہ ہے تو اس کا اعلانیہ توبہ ہوگی۔ سر عام شراب پینا یہ بھی حرام گناہ کا کام، جہنم میں لے جانے والا کام، اور یہ بھی اگر اعلانیہ کیا ہے تو اس کا اعلانیہ اس کی بھی توبہ ہوگی۔ جو گناہ کسی پر ظاہر نہ ہوئے ہوں تو اس کی توبہ پوشیدہ طور پر، اور اپنا گناہ کسی پر ظاہر نہ کرے، اور اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوگی، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہے کل بروز قیامت یہ وہاں پر گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ تو جب ہم اعلانیہ گناہ کرتے ہیں تو اعلانیہ توبہ بھی کریں گے، تو کل بروز قیامت یہ وہاں پر ہمارے لیے گواہ کے طور پر پیش ہوں گے ہماری توبہ پر۔ رب ذوالجلال کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے معافی مانگے، اور یہ بھی بہت پسند ہے کہ وہ بندہ جو معافی مانگ رہا ہے نا، وہ بندے کو رب کائنات معاف بھی فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لیتی ہوں، مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جاتا ہے میرے آقا، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ ذرا سنیے، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب تم لیلۃ القدر کو پا لو نا تو اپنے رب سے اس طرح دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، وعزتی کا یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اے اللہ، وعزتی کا یا رب، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان رہے گی میں انہیں ورگلاتا رہوں گا، یعنی تیری نافرمانی میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے نا اس کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ وعزتی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہ میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تیرا کام تو ورگلانا ہے، تیرا کام تو پھسلانا ہے، تیری تو ڈیوٹی یہی ہے، لیکن میری عزت و جلال کی قسم جب تک میرا بندہ مجھ سے استغفری و مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ شب برات کا موقع، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، معافی مانگنے کا موقع ہے، اور یہاں پر ایک رواج چل چکا ہے، ملاقات میں بھی معاف کرنے کی درخواست کی جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد سوشل ذرائع کے ذریعے، مثلا سوشل میڈیا ہے، وہ فیس بک ہو
وہ واٹس ایپ ہو، وہ SMS ہو، وہ میسنجر ہو، ان سوشل ذرائع سے بھی باہم معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک عقیدت مند کو خط لکھا، اس خط میں بھی جو تحریر فرمایا اس کا لب لباب آپ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان المعظم یعنی 14 شعبان المعظم کو مغرب کی نماز سے پہلے باہم ایک دوسرے کی سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں۔ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے سے معاف کر لیں یا معاف کروا لیں۔ بِإِذْنِهِ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو گئے، حق تلفیاں معاف ہو گئیں، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ بندے کے جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو کیونکہ حق تلفیاں معاف ہو گئی ہوں گی تو رب ذوالجلال اس بندے کو بھی معاف فرما دے گا اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی مالک ہے اور ان کے حقوق کا بھی مالک ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی، رب کائنات اپنے حقوق جو ہیں وہ اپنی رحمت پر چھوڑے ہیں، وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں تو اس کے معاملے میں فرمایا کہ میں نہیں معاف فرماؤں گا جب تک کہ بندہ نہ معاف فرمائے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، رب تو ہمارا بھی مالک ہے، رب تو اس کا بھی مالک ہے، رب تو اس کا بھی مالک ہے، تو رب کائنات نے کیوں نہیں معاف فرمانے کا فرمایا بلکہ بندے کو بندے کے پاس بھیجنے کا کیوں فرمایا؟ تو یاد رکھیے وہ چاہے تو سبھی کے سبھی حقوق خود معاف فرما دے، مگر اس نے اپنے کمال عدل سے بندوں کے حق میں یہ ضابطہ مقرر فرمایا کہ جو میری حق تلفیاں ہیں وہ میری مرضی پر موقوف ہیں، اور جو میرے بندوں کی حق تلفیاں ہیں وہ جب تک حق معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہوگی۔ حق والے کی طرف سے معافی کے 3 طریقے ہیں کہ دنیا میں اسے معاف کروا لیا جائے، روز قیامت اپنی نیکیاں اسے دے کر اس کے گناہ اپنے پلے لے لیے جائیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حق پر راضی ہو جائے، حق والے سے راضی ہو جائے تو اس سے فرمائے کہ یہ نعمتیں تو لے لے اور میرے اس بندے کو معاف کر دے۔ تو یاد رکھیے ان تینوں میں سے سب سے آسان صورت کیا ہے؟ سب سے آسان صورت یہ ہے کہ میں آج بندے کے سامنے جھک جاؤں، میں آج بندے سے معافی مانگ لوں، کیونکہ وہاں پر مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یہ بھی گھاٹے کا سودا ہے، وہاں پر اس سے گناہ لینے پڑیں گے، وہ بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ کیوں کہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹی کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس عالم میں جب باپ بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو وہاں جہاں کسی دوسرے کا حق میں نے طلب کیا ہو وہاں مجھے نیکیاں دینی پڑ جائیں گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو کہا وہ تو بڑا اہم معاملہ ہے، سب سے سستا اور سب سے آسان معاملہ یہی ہے، یہی جھک جاؤ، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو گے رب ذوالجلال کا کرم ہوگا، تمہارا یہی معاملہ درست ہو جائے گا۔ دنیا میں مظلوم سے معافی مانگنا اور اس سے معاف کرا لینا آسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا ارشاد فرمائی ہے، آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا روایت فرمایا اس کو سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ عندہ مظلمۃ فی عرض او مال فجاءہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ وليس ثم دینار ولا درہم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه من سيئاتهم۔
جامعہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2419 ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنے مسلمان بھائی پر عزت یا مال کے سلسلے میں ظلم کیا ہوگا، یعنی حق تلفی کی ہوگی، تو وہ اس کے پاس آ کر معاف کرا لے گا، اور وہ دن قیامت آنے سے پہلے جب اس کا مواخذہ ہو اور وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے ظلم کے مطابق نیکیاں چھین لی جائیں گی اور مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ یہی ہوگا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو میرے ظلم کی وجہ سے روزے میرے پاس، نیکیاں میرے پاس، لیکن میرے روزے میری نیکیوں ساری کی ساری اٹھا کر جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہو اسے دے دیا جائے، اور مجھے جنت کا ٹکٹ ملنے کے بجائے مجھے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے، وہاں کیا ہوگا؟ میرے دوست، میرے بزرگ، بندوں کی حق تلفی جیسے چوری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اذیت دینا ہے، ماں باپ کو اذیت دینا، ماں باپ کو ستانا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر دبا لینا، ان کی معافی کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ ان کی معافی کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کی عزت اور آبرو میں دست اندازی کی ہو، مثلا کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کو ڈرایا ہو، کسی کو دھمکایا ہو، تو توبہ تب مکمل ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ نا اس مظلوم سے بھی معافی مانگی جائے گی۔ اور اگر مالی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کی ہو، مثلا امانت میں خیانت کی ہو یا قرض لے کر دبا لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی واپس کرنا ہوگا، تب جا کر یہ معافی مکمل ہوگی۔ شب برات کے موقع پر ایک رواج چل نکلا کہ ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے پوری دنیا سے معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جس کا حق تلف کیا ہوتا ہے اس کی طرف جانا نہیں ہوتا۔ وہاں شرم آ رہی ہوتی ہے، یار یہ کیا کہے گا، ہاں تیری گردن میں جو سریا تھا نا وہ ٹوٹ گیا نا، اب نکل گیا، اب میرے پاس آیا ہے، اس لیے یہ باتیں کہے گا تو میں اس کے پاس نہیں جانا۔ پوری دنیا سے معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے، اس سے نہیں مانگنی جس کا حق تلف کیا ہے۔ پوری دنیا معاف کر دینا، جس کا حق تلف کیا ہے اس نے اگر نہ کیا تو پوری دنیا کی معافی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ پوری دنیا سے معافی مانگنا تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے پاس جانا ہوگا جس کی حق تلفی کی ہو، وہ ماں ہو یا باپ ہو، وہ بھائی ہو یا بہن ہو۔ آج کے دور میں صوفی سے صوفی بھی الا ماشاء اللہ کوئی ہو، بڑے سے بڑا صوفی کہلانے والا بھی نا ماں باپ کی حق تلفیاں کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی حق تلفیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں بہن بھائی کی حق تلفی کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی جھک جائیں، جھکنے میں کیا جائے گا؟ نہ میرا کوئی سٹار اتر جائے گا، نہ میرا کوئی کروز اتر جائے گا، نہ میری پگڑی اتر جائے گی، نہ میرا امامہ اتر جائے گا، کیا ہوگا؟ ہاتھ ہی جوڑنے ہیں نا، میری بہن مجھے معاف کر دے، میرا بھائی مجھے معاف کر دے، جو اس کی حق تلفی کی ہے، جائیداد میں اس کا حصہ نہیں دیا ہے، حصہ دے دیں۔ 1 انچ بھی اگر ہم نے کسی کا حق تلف کیا ہو، زمین کا 1 انچ بھی اگر ہم نے اس کا حق لے کر اپنے لیے اپنے پاس دبا لیا نا، کل بروز قیامت 7 زمینوں کا توق ڈال کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ 1 انچ زمین، 1 انچ زمین۔ ہم دیکھیں، ہم وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہوتے، ہم وہ ڈنڈیاں مار کر ہم بہنوں کا حق طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھائیوں کا حق طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر مثلا کسی کا بھائی ایسا ہو کہ جس کا ذہنی توازن نہیں ہے نا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے اس کو وہاں پر چھوڑ دو نا، تو اپنا کام چل رہا ہے، اس کے بدلے کی بھی زمین آ جائے گی، ہاں اس کو انجیکشن پہ انجیکشن لگاتے رہیں گے۔ وہ جو صحت کے ادارے ہوتے ہیں ان کو دے دیا، ان کو سپرد کر دیا ہے، اس کی زمین بھی ہتھیا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کل یہ زمین آگ کا توق بن کر ہمارے گلے میں ہوگی۔ جن بچوں کے لیے ہم نے یہ زمین ہتھیائی تھی نا،
جن بچوں کے لیے ہم نے یہ قبضہ کیا تھا نا، جس بیوی کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا، نہ وہ بچہ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ یہ مال کام آئے گا، وہی کام آئے گا جو میری نیکیاں ہوں گی۔ ہاں، صالح اولاد جو حافظ ہوگی، جو عالم ہوگی، جو فاضل ہوگی، یہی کام آئے گی۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ جو یہاں بھی میرے لیے لعنت کا باعث ہو، وہاں بھی میرے لیے توق کا باعث ہو؟ تو وہاں کہا کہ SMS کے ذریعے تم معافی مانگ لو، یہ اچھی بات تو ہے، چلو جھکنے کا ایک ذہن تو ہے، لیکن جہاں جھکنے کی جگہ ہے وہاں جھکیں، تو تب مزہ آئے گا، تب معافی میں بھی لطف آئے گا، تب معاف کرنے والے کو بھی لطف آئے گا، معافی مانگنے والے کو بھی لطف آئے گا۔ اسی طرح جب کوئی شخص دوسرے سے معافی مانگے نا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک تو چیپٹر تھا معافی مانگنے کے سلسلے میں۔ اب اگر کوئی معافی مانگتا ہے نا تو اب یہ آتا ہے کہ شاہ صاحب، مفتی صاحب، سید صاحب، ہم جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے تو وہ تو آکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، ہاں تیرا سریا ٹوٹ گیا نا، اب تو آیا نا، میں نہیں معاف کرتا، جا دفع ہو جا، میرے در سے نکل جا۔ تو اب کیا کریں؟ ہم نے تو معافی مانگ لی ہے۔ سب سے پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ جس کے پاس آیا جائے معافی مانگنے کے لیے، آپ کی بہن آ جائے، آپ کا بھائی آ جائے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ اپنی انا کو سامنے نہ رکھیں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ معاف کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو معاف کرنا بھی عبادت بن جائے گا، اور وہ لمحے جو وہاں پر گزر رہے ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ یوں نہ معاف کریں کہ یار میرا بھائی آ گیا نا تو چلو میں بھائی کی وجہ سے معاف کرتا ہوں، نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول اللہ کا حکم ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو معاف کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ مظلوم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے معاف کر دے، البتہ ناراضی کی کوئی اگر شرعی وجہ ہے کہ وہ بد مذہبیت میں چلا گیا ہے، وہ برے لوگوں جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی طرف چلا گیا ہے، کفار کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ الگ ٹاپک ہے، یہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ ارشاد ربانی کیا ہے سنیے، فرمایا گیا سورۃ النور میں ارشاد ہوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے نا، اگر اس کو ہم پلے باندھ لیں ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ اس کو ہم پلے باندھ لیں، کہیں ساس بہو کا کوئی پھڈا نہ ہو، کہیں ساس سسر کا کوئی پھڈا نہ ہو، کہیں داماد اور ان کا کوئی پھڈا نہ ہو، کہیں بہن بھائیوں کا پھڈا ہی نہ ہو۔ ہم اصل میں قرآن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا، بس رمضان مبارک آتا ہے کہ مصلی پر امام کو کھڑا کرتے ہیں، اس سے سن لیتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں بھائی 4 کی سپیڈ ہونی چاہیے، بس جانا ہے، باہر کاروبار ہے، گاہک کھڑے ہیں، بس 10 منٹ میں فارغ کرو۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ بہرحال رب کائنات فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ اب رب کائنات فرما رہا ہے أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ مولا کس بات کو؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ تم معاف کرو گے نا تو رب تمہیں معاف کرے گا، تم عاجزی کرو گے رب تمہیں معاف کرے گا۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ تمہاری چھوٹی سی عاجزی کی وجہ سے رب کائنات تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے اوصاف بھی بیان جو کیے نا وہ کیا ہیں سنیے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ جو تنگ دستی میں، خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، فرمایا اور غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین، کہ غصے کو پی جاتے ہیں،